أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 135 آیہ مقدسہ سے آغاز ہے آج کا، اور 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ عدل و انصاف معاشرے کے لیے وہ ضروری چیز ہے جس سے امن، آشتی اور معاشرے کی ترقی جنم لیتی ہے۔ جن معاشروں میں عدل اور انصاف قائم رہتا ہے وہ معاشرے خوشحال رہتے ہیں۔ معاشرے کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہتے۔ اس لیے عدل و انصاف یہ انتہائی ضروری ہے، اور قرآن کے اور اسلام کے عدل اور انصاف کا جو تعلق ہے وہ جملہ معاملات کے ساتھ۔ ہم نے پچھلی آیات میں گھریلو زندگی کے اندر عدل کا اسلامی تصور پڑھا۔ گھریلو زندگی میں انسان کی معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں، الغرض ہر ایک میدان کے اندر عدل کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین سکھایا ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان انصاف کے ساتھ قائم رہے، عدل کرتا رہے، اس سے معاملات بہت اچھے طریقے سے انجام پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے بڑی خوبصورت مثالیں موجود ہیں۔ حضور نے ہمیشہ انصاف اور عدل کو ترجیح دی، اگرچہ وہ ظاہری طور پر اپنے خلاف جا رہا۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ ایک جگہ مسلمان ہے اور اس کے مد مقابل یہودی ہے، یا اس کے مد مقابل کوئی دوسرے مذہب کا شخص ہے، تو اسلام نے انصاف کو ترجیح دی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ حق پہ یہودی ہے یا حق پہ مسلمان ہے۔ جو حق پہ ہے اسلام نے اس کا ساتھ دیا ہے، وہ چاہے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت مثال کہ آپ کی خدمت میں ایک چوری کا مقدمہ پیش ہوا ایک خاتون کے حوالے سے، اور سفارش پیش کی گئی کہ جناب اس خاتون نے اگرچہ چوری کی ہے لیکن یہ ایک اعلیٰ خاندان کی خاتون ہے، اگر ہم اس سے نرمی کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا عمدہ سبق دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں میری بیٹی بھی ہوتی تو میں وہی فیصلہ کرتا جو حق کا فیصلہ ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے۔ یہ وہ اصول تھے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائے، اور یہاں ہمیں یہی سبق دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، انصاف کے ساتھ قائم ہونے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے۔ انصاف، عدل، یہ اسلامی معاشرے کا زیور ہے، کسی بھی پرامن معاشرے کا حسن ہے، اور گواہی اللہ کے لیے دی جائے، کسی کے لیے نہیں۔ جب بھی کوئی گواہی انسان کو دینے کا موقع آئے تو سچ کا ساتھ دے اور صحیح گواہی دے۔ بعض اوقات ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گواہی ہمارے اپنے خلاف جا رہی ہے،
اس میں ہمارا نقصان ہوگا. یہ ہمارے والدین کے خلاف جا رہی ہے گواہی، یا یہ گواہی کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ اس کے خلاف ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے. فرمایا جو بھی ہو تم نے انصاف اور عدل قائم رکھنا ہے اور گواہی کو اللہ کے لیے ادا کرنا ہے، کسی کی خاطر نہیں. وہ جو سچ ہوگا وہ ادا کرنا. فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اوِل والدین، اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والاقربین، اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما. بندہ بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ میں جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں، جس کے خلاف یہ غریب آدمی ہے، تو میں ذرا اس کا تھوڑی سی سائڈ لے لوں، چلو اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا. یا آدمی یہ سوچتا ہے کہ جس کے بارے میں نے گواہی دینی ہے بڑا امیر آدمی ہے، تو مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے معاشی سٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے معاشرتی سٹیٹس کا خیال، بڑا نام ہے. میں نہیں، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی. کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی اپنا ہے، کوئی بیگانہ ہے، جو مرضی ہو جائے، انصاف اور اللہ کے لیے گواہی. ان یکن غنیا، اگر وہ امیر ہے، او فقیرا، اور یا فقیر ہے، فاللہ اولیٰ بہما، تو اللہ ان کا زیادہ حقدار ہے. وہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ غریبی، امیری، اپنا پرایا پن، جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. جو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کیا جائے. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور خواہشات کی پیروی مت کرو عدل کرنے میں. عدل کا اور انصاف کا دامن ہمیشہ تھامو، اور اس میں اپنی خواہش کی اتباع نہ کرو کہ میرا دل کیا چاہتا ہے اور میرا فائدہ کس میں ہو سکتا ہے یا میرے قریبیوں کا فائدہ کس میں ہو سکتا ہے. نہیں. قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم فرمایا، لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، تقوی کے قریبی یہی چیز ہے. یعنی آدمی متقی پرہیزگار ہونا چاہتا ہے تو تقوی کے قریب جو چیز ہے وہ عدل ہے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے ہیر پھیر کیا یا تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. یعنی اگر گواہی دینے میں، عدل و انصاف کے عمل میں اگر کسی طرح کی بھی کوتاہی کی یا ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، تو ذہن میں ہمارے کیا بات رہنی چاہیے کہ ہم اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپا سکتے، ہم اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں رکھ سکتے، وہ تو جانتا ہے. سو ہیر پھیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کے حکم سے منہ موڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اللہ کے حکم سے منہ موڑا، نتیجہ دیکھ لیجئے ہمارا کیا ہے، ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ آپ جائیے، آپ کو چند ہزار روپے بلکہ چند 100 روپے کے عوض آپ کو گواہ مل جائیں گے، جیسی مرضی ان سے گواہی دلوا لیں. وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے دیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا گواہی دے رہے ہیں. ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے. کوئی بڑا آدمی عدالت میں چلا جائے تو اس کے لیے عدالت کا پروٹوکول اور ہے، ایک غریب مسکین چلا جائے اس کے لیے اور ہے. غربا، مساکین، اور جس کا نہ کوئی سفارش ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، سال ہا سال عدالتوں میں وہ رلتے رہتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک طالبہ کا واقعہ دیکھ رہا تھا. ایک سٹوڈنٹ، پنجاب یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ، وہ پیپر دینے کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں گئی. اتفاق سے ایسا ہوا کہ اٹینڈنس میں کوئی ادھر ادھر گڑبڑ ہو گئی. اس کا پیپر کوئی جو ہے نا، اٹینڈنس اس نے کی لیکن پیپر جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا. جب رزلٹ آیا تو اس کا وہ پیپر نہ آیا، حالانکہ اس نے پیپر دیا ہوا تھا. اس نے کہا جی میں نے پیپر دیا تھا. انہوں نے کہا جی وہ جو تھا بندہ اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی، کلرک نے اس کی اٹینڈنس چیک نہ کی، اور کہا جی پتہ نہیں ہے آپ کہاں جاتی ہیں کہاں نہیں جاتی. نعوذ باللہ من ذالک. بچی نے اپنی عزت اور غیرت کی خاطر عدالت میں مقدمہ کر دیا. 17 سال گزر گئے، 17 ایئرز، آفٹر 17 ایئرز اس کا فیصلہ ہوا، اور فیصلہ بچی کے حق میں ہوا. اور وہ آپ اندازہ لگائیے کہ والدین نے سوچا کہ بچی ہماری پیپر دینے گئی، پتہ نہیں کسی جگہ چلی گئی وغیرہ وغیرہ. وہ بچی ذہنی مریض بن گئی.
یعنی کتنا چھوٹا سا معاملہ ہے اور 17 سال اس معاملے کو فیصلہ کرتے کرتے لگ گئے۔ یہ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری عدالتوں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ جب تک یہ معاملات انصاف پر مبنی نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے معاشرے میں امن، سکون اور بہتری نہیں آئے گی۔ اور یہی امن اور یہی سکون اگر ہمیں یورپ کی طرف نظر آتا ہے تو وہاں ان کی عدالتوں میں انصاف کی بات ہے۔ آپ دیکھیے وہاں پر اگر ایک وزیر ہے، اگر ایک بڑا آدمی ہے تو وہ بھی اسی انصاف کا حقدار ہے جو ایک غریب آدمی، اس کے لیے سیم ہے۔ لیکن ہم جو ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نے بالکل اس چیز کو ترک کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں معاشرے کے اندر یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کا بہت بڑا تعلق ہمارے نظام عدل کے ساتھ ہے اور ہمارے نظام انصاف کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، پھر حکم دیا گیا ہے آمنو، پھر ایمان لے آؤ۔ یہاں پر جو دوبارہ ایمان لانے کا حکم دیا، یعنی جو پہلے ایمان لا چکا ہے وہ تو ایمان لے آیا، اب اس کو دوبارہ پھر کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ۔ ایمان والے تو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں جنہوں نے زبانی ایمان قبول کر لیا ہے، اب عملی طور پر ایمان کی طرف آؤ۔ یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، صرف زبانی کلمہ صرف یہ کافی نہیں ہے، اور صرف زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم کلمہ پڑھیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو اپنائیں، اس پر ایمان لے کے آئیں اور وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن دل میں کلمہ اترا نہیں ہے، یعنی منافقین، ان کو حکم دیا گیا کہ تم نے زبان سے پڑھ لیا ہے، دل کا اقرار بھی ضروری ہے، یعنی اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب ہے، زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق یہ ضروری ہے۔ اس لیے، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو تورات پر ایمان لا چکے تھے، انجیل پر ایمان لا چکے تھے، انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے پہلے نبیوں پر ایمان قبول کیا ہے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر، اور پہلی کتابوں پر تم نے ایمان قبول کیا ہے، اب تم قرآن پر بھی ایمان لے آؤ، اور قرآن کو بھی اللہ کا کلام مانو جس طرح تم تورات اور انجیل کو اللہ کا کلام مانتے ہو۔ آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو شخص اللہ پر کفر یعنی اللہ کا انکار کرے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، سو وہ شخص گمراہی میں بہت دور تک جا چکا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے اس پر ایمان نہیں لے کے آتا، یا ایمان پہلے لا چکا تھا پھر اس نے انکار کر دیا، تو گویا وہ کفر کی اتنی گہرائیوں میں گر چکا ہے کہ اب اس کی واپسی مشکل ہو گئی ہے، وہ بہت دور تک جا چکا ہے۔ ہمیں ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہم عدل اور انصاف کا دامن تھامے رکھیں، اور کبھی بھی کسی طور پر بھی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی ہم انصاف کو نہ چھوڑیں، اگرچہ وہ ظاہری طور پر ہمارے خلاف جا رہا ہو، ہمارے اپنوں کے خلاف جا رہا ہو۔ اور ایمان لانے والے عملی طور پر اپنے ایمان کو مضبوط کر کے بتائیں کہ جو کلمہ انہوں نے پڑھا ہے اس کا جو تقاضا ہے وہ بھی ہماری زندگی سے نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے روزمرہ کے معاملات سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے زبان سے، ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔